میرا رب فرما رہا ہے کہ ایک دن آئے گا میں ترازو قائم کروں گا، پھر اس میں تمہارے عمل لاؤں گا اور وہ تولوں گا، اور وہ اتنا زبردست ترازو ہے کہ رائی کو مسٹرڈ کہتے ہیں، مسٹرڈ کا جو دانہ ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کمزور آنکھ والے کو نظر بھی شاید نہ آئے، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر ایک مسٹرڈ کے دانے کے برابر بھی تیرا کوئی اچھا یا برا ہوگا تو تجھے تول کے تجھے دکھا کے بتا دوں گا کہ یہ تیرا اچھا ہے اور یہ تیرا برا ہے۔ تو اس نے باقی ساری کائنات کو پابند کر دیا ہے، وہ کمپیوٹر پر لگی ہوئی ہے، اسی پر چلی ہوئی ہے، وہ ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ هو الذی سخر البحر، میں نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتأکلوا منہ لحما طریا، اس میں سے تم مچھلی کا گوشت کھاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جال ڈالتے ہو تو مچھلیاں خود نہیں آتی، فرشتے ان کو کھینچ کر جال میں لاتے ہیں، اور گلاسگو میں مچھلی پکڑی جاتی ہے اور نام لکھا ہے پاکستان میں اس کے اوپر طارق جمیل کا، اس کو یہاں سے وہاں تک ملتان پہنچانا اور ملتان سے میرے گاؤں تک پہنچانا یہ اللہ نے فرشتے کے ذمہ کیا ہوا ہے۔ جب تک وہ لقمہ میرے منہ میں نہیں جائے گا وہ فرشتہ ہٹتا نہیں ہے، اتنا طاقتور سسٹم۔ وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور سمندر سے اور بے شمار چیزیں نکالو، موتی نکالو، اس کا زیور بناؤ، عورتیں ہار بناتی ہیں، اور آج کل وہ مصنوعی موتیوں سے تسمیاں بھی بنتی ہیں، تو سمندر پابند کر دیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کو تابع کر دیا، وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتے، اللہ نے ان کے راستے مقرر کر دیے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کبھی پرندوں کو اڑتا دیکھو تو غور تو کرو کہ ان کو فضا میں کس نے تھاما ہوا ہے، کس نے سنبھالا ہوا ہے، کون ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سائبیریا سے مرغابی چلتی ہے اور پاکستان آتی ہے اور وہاں شکار ہوتی ہے، کوئی کسی جگہ کھائی گئی، کوئی کسی جگہ کھائی گئی۔ سائبیریا سے پاکستان آنے میں کہیں ان کو دھوکہ نہیں لگتا، وہ رات کو بھی اڑتی ہیں، وہ دن کو بھی اڑتی ہیں، آنکھوں میں کیا لینز فٹ کی ہیں میرے اللہ نے، نہ وہ راستہ بھولتی ہیں نہ وہ گم ہوتی ہیں۔ پھر پاکستان سے جب گرمی شروع ہوتی ہے تو وہ واپس جاتی ہیں، تو وہ واپسی پر بھی انہی روٹوں پر جاتی ہیں۔ صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں تیرے رب نے سنبھالا ہوا ہے۔ پوری ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے۔ آپ کے اسکاٹ لینڈ میں کتنے، میں تو 6 بر اعظم پھرا ہوں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جماعتوں کی برکت سے جانا نصیب ہوا ہے، جنگل ہی جنگل اور درخت ہی درخت، اور کتنے پتے گر رہے ہیں، میرا رب کہتا ہے سارے دیکھ رہا ہوں۔ کیسی نظر ہے؟ کہ سارے دیکھ رہا ہوں، میں تو تمہاری بدماشی نہیں دیکھوں گا، تمہاری حرام خوری نہیں دیکھوں گا، تمہارے آنسو نہیں دیکھوں گا۔ جو پتوں کو گن سکتا ہے اور پھر کتنے خشک ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنے تر ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنا پھل لگا ہے وہ بھی جانتا ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی الارض ولا حبۃ فی الارض ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتا گرے تو جانتا ہے، ولا حبۃ فی الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایک دانہ جو، میں تو زمین دار ہوں، ہم تو لاکھوں دانے زمین میں ڈالتے ہیں، اور میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، پورا پنجاب زمیندار ہے، ساری دنیا میں زراعت ہوتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے جو جہاں سوئیں کر رہا ہے تیرا رب ان ہر دانے کو گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، اس سے کیا نکلے گا تیرا رب جانتا ہے۔ مکئی کے ساتھ چھلی لگے گی تیرا رب جانتا ہے، دانے کتنے لگیں گے تیرا رب جانتا ہے، وہ کھائے گا کون تیرا رب جانتا ہے، اس میں سے کس کو بھونا جائے گا چھلی کے دانوں کو وہ بھی تیرا رب جانتا ہے، اور اس کا تکا جو ہے وہ کہاں جائے گا وہ بھی تیرا رب جانتا ہے، اور تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے، نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، آپ غور نہیں کرتے ہو کہ چارہ کھاتی ہے گائے اور پانی پیتی ہے، اور اندر جا کر ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے، اور میرا رب کہتا ہے من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف پیشاب ہے اور خون ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ سبز چارے کو سفید دودھ کیسے بناتا ہے، سفید دودھ کیسے بنا دیتا ہے، کس طرح وہ سفید ہو جاتا ہے، اور کس طرح اس میں اللہ مٹھاس بھر دیتا ہے، اور کس طرح اس کے تھنوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ اگر اللہ ان کو بھی ہماری طرح اختیار دے دیتا کہ جو ٹھیک ہے جی آج دل نہیں کر رہا اسی نہیں کم تے جانا، آج دل کر رہا ہے اسی جانا، آج دل کر رہا ہے نماز پڑھنی، آج دل کر رہا ہے نہیں پڑھنی، تو اگر اللہ گایوں کو بھی اختیار دے دیتا تو انشاءاللہ وہ بھی کہتی کل آوے جی آج میں دودھ کوئی نہیں دینا، تمہارے سارے فارم سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ میرا اپنا کٹل فارم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں صاحب آج ساڑا دل کو نہیں تو نہ دودھ دینے واسطے تشریف لے جاؤ۔ اللہ نے ساری کائنات کو پابند کیا، کس کے لیے؟ هو الذی سخر لکم، کیا کرنا
اب مجھے پکڑا دیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے کل کائنات تمہارے لیے تابع کر دی کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، اور پھر الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کس نے گاڑا تیرے اللہ کے سوا؟ وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت اللہ کے سوا کون ہے بنانے والا؟ وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے نیند کون لاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو گولیاں کھاتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی؟ اگر نیند اپنی طاقت کی ہوتی تو سب کو ہی آتی۔ کتنے کروڑوں لوگ ہیں گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ کہتا ہے جعلنا نومکم سباتا، میں تیرے لیے نیند لایا اور تجھے دنیا سے کاٹ دیا تاکہ تو 6 گھنٹے آرام سے سوئے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو میں نے کالا کر دیا، سیاہ کر دیا تاکہ اس میں تم آرام سے سو سکو۔ اللہ نے باڈی کا نظام بنایا ہے، یہ رات کو اس کو سونے کی ضرورت ہے، دن میں اس کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ سارا کام الٹا ہوا پڑا ہے، ساری رات بیوقوف جاگتے ہیں الوؤں کی طرح اور دن میں سو جاتے ہیں چمگادڑوں کی طرح، تو ان کو صحت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی جوانیوں کو زوال لگ جاتا ہے، ان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ میرے رب نے جعلنا اللیل لباسا، میں نے بنائی ہے، وجعلنا النہار معاشا، دن کاروبار کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ ہم نے الٹا ہی سارا نظام چلا دیا۔ اور پھر کیا کہا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اس میں چمکتا دہکتا سورج بنایا۔ آج ہم جب آ رہے تھے لندن سے تو بادلوں کے اوپر جب اٹھ گیا جہاز تو سورج کی چمک اور سورج کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی، تو یہ سورج آپ پہ آ جاتا ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج کو تیرا رب نکالتا ہے، چاند کی منزلیں گھٹاتا بڑھاتا وہ تیرا رب ہے، دونوں کو ایک ہی دور میں گھماتا ہے۔ چاند سورج سے ٹکرا نہیں سکتا، سورج چاند سے ٹکرا نہیں سکتا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تیرے رب کا تابع ہے، چاند بھی تیرے رب کا تابع ہے، ستارے بھی تیرے رب کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو کان کھول کے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کی طاقت اور حکومت کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں۔ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، مکانوں سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے۔ لا تدرکہ الابصار، تم اس کو نہیں سوچ سکتے وہ کیسا ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہو یدرک الابصار، وہ تمہارا، تو اس نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں۔ اور مثال کیا دی ہے؟ یہ پڑھیں، مثال کیا دی ہے؟ یرا، دیکھتا ہے کیا؟ دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ دھیان سے سننا، یہ اس بول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے رات کا اندھیرا سیاہ کالا، پہاڑ کالا، پتھر کالا۔ آپ کے تو پہاڑ سرسبز ہیں، ہمارے پاکستان میں جاؤ جو دنیا کے 3 بڑے سلسلے وہاں ملتے ہیں، ایسے آسمان کی چوٹیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور کالے سیاہ۔ تو میرا رب کہتا ہے رات کالی، پہاڑ کالا، 2 ہو گئے، پتھر کالا 3 ہو گئے، چیونٹی بھی کالی 4 ہو گئے، اور چیونٹی اس پہاڑ کے ایک پتھر پر چل رہی ہے، اور اوپر کوئی مٹی بھی پڑی ہوئی ہے وہ اس کے اندر چل رہی ہے۔ تو میرا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں صرف آپ کا بھی ہے، پوری دنیا کا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چونٹی جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالے بدن کے ساتھ چلتی ہے، تو اس کے ٹانگوں کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، ہے کسی کا کوئی ایسا رب؟ ہے؟ هل تعلم له سمیہ، اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، آسمان کے فرشتوں بتاؤ ہے کوئی تمہارے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، زمین کے جنات و انسان بتاؤ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے اللہ جیسا؟ مشرق والوں بولو بتاؤ هل تعلم له سمیہ، مغرب والوں بڑی سائنس نے ترقی کر لی، بہت کچھ بنا لیا، اللہ جیسا کوئی ہے تمہارے پاس؟ مشرق والوں بولو، مغرب والے بولو، انسان بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، جنات فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی جو تیرے رب جیسا ہو؟ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو،
کوئی اس کے سوا معبود نہیں، اور کوئی اس کے سوا رب نہیں، کوئی اس کے سوا پالنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا زندگی دینے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، کھلانے والا نہیں، پلانے والا نہیں، سلانے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں، مارنے والا نہیں، ایک اللہ، وہو الذی فی السماء الہ، آسمانوں کا بھی بادشاہ، وفی الارض الہ، اور زمینوں کا بھی بادشاہ، یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ ہم لوگ پلر لگاتے ہیں، پلر چھت کو تھامنے کے لیے، تو میرا اللہ کہتا ہے اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں، اور تیرے رب نے بغیر پلر کے ان کو تھاما ہوا ہے، نہیں کہ ہتھ نال لابتے بیٹھا ہوا ہے، حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، تھم جاؤ، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہو۔ سورج اگر صرف 1 سینٹی میٹر اپنی جگہ سے زیادہ آگے چلا جائے، اور روزانہ وہ جگہ بدلتا ہے، اگر آج اس نے یہاں سے نکلنا ہے تو وہ یہاں سے نکل پڑے۔ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، گیسز ہیں، کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، ہیلیم گیس ہے، اور اس میں 1 سیکنڈ میں جو دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، وہ 50,000 ایٹم بم کی توانائی کے برابر ہوتا ہے، اور اس کو اتنی مجال نہیں کہ 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، اوپر ہو جائے یا نیچے ہو جائے۔ اگر 1 سینٹی میٹر روزانہ وہ آگے پیچھے ہو جائے تو ہماری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، تیرے رب نے زمین کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، مخلوق کو، 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، 2 پروں والے، رینگنے والے، اڑنے والے، دھاڑنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، تیرنے والے، رات کو چلنے والے، دن کو چلنے والے، سب کے اوپر تیرے رب کا حکم چل رہا ہے۔ کوئی ادھر ادھر ہو کے دکھائے، موت سے بچ کے دکھاؤ، یا زندگی یا موت سے لڑو، نہیں ویر جاوے جے اسرائیل نو جا، میں نہیں مردا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کی مان کے چلو، اس کو راضی کر کے چلو، اس کا کھاتے ہو اس کو راضی کرو، اس کا پیتے ہو اس کو راضی کرو، اس کی دی ہوئی یہ جو باڈی ہے اس کی کوئی قیمت کائنات کی دنیا دے سکتی؟ یہ پلکوں کا ایک بار گر جائے، ساری دنیا پہ سائنسدانوں سے احوال تعالیٰ آدم ہے، یہ آنکھیں جھپک رہی ہیں، کبھی خیال کیا ہے کہ یہ جو جھپکتی ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی نعمت ہے؟ میں نے اپنی دادی کو دیکھا، اس کو یہاں فالج ہو گیا تھا تو وہ اس کی آنکھیں بند رہتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، تو وہ پھر ایسے کر کے چلتی تھی، ایسے کر کے۔ تو پوری کائنات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، میرا رب کہتا ہے ساری کائنات میری تسبیح بھی پڑھتی ہے، میری نماز بھی پڑھتی ہے۔ تمہیں ہو جو میں کہتا ہوں نماز کے لیے آؤ، تم کہتے ہو وکھی جس، جمعے ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، باقی 6 دن میں اللہ نے چھٹی دے دیتی ہے۔ کیا ہفتے میں 1 ہی دفعہ روٹی کھاتے ہو؟ ہفتے میں 1 ہی دفعہ آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ ہفتے میں 1 ہی دفعہ کانوں سے سنتے ہو؟ ہفتے میں 1 ہی دفعہ سوتے ہو؟ ہفتے میں 1 ہی دفعہ کپڑے بدلتے نہاتے ہو؟ سوچو تو صحیح، پل پل اس کی نعمتوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس نے کتنا کرم کیا۔ صرف 5 نمازیں اور صرف 17 فرض، کہا یہ میرے پڑھ دو، نہ پڑھو نفل، نہ پڑھو تہجد، یہ 17 رکعتیں تو پوری کر دو، تو میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ تو میرے رب کا علم، میرے رب کی طاقت، اسلام اس کا مظہر ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میرے اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا۔ آ جاؤ ادخلوا فی السلم کافہ، میرے بندو پورے مسلمان ہو جاؤ، پورے مسلمان ہو جاؤ، تو کیا ہوگا کہ پھر میری رضا کا پروانہ ملے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے برکتیں اتریں گی، زمین سے برکتیں اتریں گی۔ آپ یہاں سارے باہر سے آئے ہو کہ اچھی لائف ہو، اچھی لائف ہو۔ میں 82 میں سب سے پہلے یورپ انگلینڈ میں آیا تھا، اور آج 2025 ہے، میرا مسلسل سفر ہے، میں نے ایسی تھکی ہوئی لائف کہیں نہیں دیکھی۔ چیزیں اچھی ہیں، لائف کی کوالٹی بہت 3rd کلاس، چیزیں ساری، ہر چیز مہیا میسر، لیکن یہ یہاں جو اندر ہے یہ تھکا ہوا ہے۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ اندر مرے ہوئے ہیں مغرب کی دنیا کے، اندروں سے کھوکھلے ہیں مغرب کی دنیا کے لوگ، جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو، تم تو ہم مسلمان بیٹھے، جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو، نہ رسول کا پتہ ہو، نہ جنت کا پتہ ہو، وہ کیسے خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اللہ ایک سائرن ہے عربی میں، تو ایدہ دن ایک میں نے دیکھا تھا، اللہ اللہ اللہ، چیلنج ہے یہ، اللہ یا اللہ کی گل ہے، بڑا زبردست بول رہے ہیں تو یا اللہ، اللہ سائرن سنو، اللہ سنو، اللہ سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اطمینان چاہتے ہو تو اس دل کو میری یاد سے آباد کر دیں، ورنہ کبھی نہیں کر سکو گے۔ سونے چاندی کے بستروں پر سو، سونے کی تاروں کا لباس پہنو، اور روز رائے سے بھی کوئی بڑی گڈیاں تے بیٹھو،
بڑے عالیشان جہاز بناؤ، لیکن دلوں میں چین آئے گا جب مجھے یاد کرو گے، جب اللہ کو پکارو گے اور اس کے سامنے جھکو گے، تو پھر میں، چونکہ دل کے اوپر تو میرے اللہ کا قبضہ ہے، اس میں اس اضحک و ابکا، مجھے آیت یاد آ گئی کہ میں ہی دلوں میں غم ڈالتا ہوں، میں ہی دلوں میں خوشی ڈالتا ہوں۔ ایسے تھوڑا کہ شراب پی کے تم خوش ہو جاؤ گے، برائی کر کے تم خوش ہو جاؤ گے، زیادہ ڈوب جاؤ گے۔ دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈیاں یورپی ملک ہیں، مغربی ملک ہیں، مگر سارا مغرب سب سے بڑی نشے کی منڈی ہے، اللہ کو نہیں جانتے، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، ہمارے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یا اللہ میں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، میں نے بہت دھکے کھائے، میں نے بڑے مزے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن کہیں مجھے پناہ نہیں ملی، مجھے سکون نہیں ملا۔ سکون ملا تو تیرے سامنے سر جھکا کے ملا، تیرے سامنے ماتھا ٹیک کے ملا، چند آنسو بہا کے ملا۔ یا اللہ تیرے ہی دربار میں مجھے سب کچھ مل سکتا ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا شہنشاہ، وما فی الارض، زمینوں کا شہنشاہ، وما بینہما، اس کے درمیان کا شہنشاہ، وما تحت الثری، وہ زمین کے اندر تک تہ تک کا بادشاہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق کا بادشاہ، مغرب کا بادشاہ، رب المشرقین و رب المغربین، شمال جنوب کا بادشاہ، مشرق مغرب کا بادشاہ، عرش سے لے کر زمین تک ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں، قدرت میں، طاقت میں۔ اس نے ایک بات کی ہے جس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا اللہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ کی تعریف ناممکن ہے، اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، لو کان البحر مدادا، یہ سمندر جو ہے نا سیاہی بنا دیتا ہوں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، جتنے دنیا کے درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور کاغذ دوں گا، کاپی دوں گا، اور تمہیں علم دوں گا، پھر میں کہوں گا سمندر کی سیاہی سے میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو۔ ایک جگہ آ کے تسی آکھو گے یا اللہ ساڑی بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا چلو بھائی فرشتوں جاؤ میری تعریف لکھو، جبریل میکائیل اسرافیل اسرافیل جاؤ میری تعریف لکھو۔ ایک وقت پر آ کر کہیں گے یا اللہ ساڑی بھی بس ہو گئی، پھر اللہ نبیوں کو بلائے گا، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ نبیوں کو بلائے گا، پھر وہ بھی لکھتے لکھتے کہیں گے ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ بس ہوگی، پھر اللہ رسولوں کو بلائے گا، رسولوں سے کہے گا لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ بس ہوگی، پھر اللہ 5 بڑے نبیوں کو بلائے گا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے آئیں گے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، وہ بھی لکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد تو بھی میری تعریف لکھ، وہ بھی تعریف لکھتے لکھتے کہیں گے یا اللہ میری بس ہو گئی۔ اللہم لا استطیع ثناء علیک، یہ آپ کی فرمان سنا رہا ہوں، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو اپنی ذات میں جیسا ہے بس تجھے خود پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، اور تم اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہیں ادا کر سکو گے۔ وہ اللہ اکبر کا مطلب بیان کرتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ غلط نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں فٹ نہیں آتا۔ شے بھی کوئی شے ہے، بھائی زمین چھوٹی اور اللہ بڑا ہے، یہ کوئی گل کرنا، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، کرسی چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، پہاڑ چھوٹے ہیں اللہ بڑا ہے، اتہاسا کھیڑ ہو گیا اللہ نال، لیکن اللہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ جتنی تعریف کر لو گے اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب، کہ اللہ کی جتنی تعریف کرو، تمہاری جتنے جسم پہ بال ہیں یہ ساری زبانیں بن جائیں اور تمہارا علم کے چشمے پھوٹیں، اور پھر تم قیامت تک اللہ کی تعریف کرو تو اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑا ہوں، میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے، وہ سنو اب، عبدی انت ترید وانا ارید، میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، جو تو چاہتا ہے وہ میرے بغیر ہوگا نہیں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ تمہارے بغیر میں ہر وقت کر سکتا ہوں۔ تمہارے چاہے کو پورا کروں گا تو ہوگا، نہیں کروں گا نہیں ہوگا۔ فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کو ذبح کرنا ہے، اللہ نے کہا میں تیری جھولی ہے جو پالنا ہے، پال کے دکھائے گا نہیں دکھائے۔ نمرود نے کہا میں نے ابراہیم کو جلا دینا ہے، اللہ نے کہا میں نے آگ کو باغ و بہار بنا دینا ہے، اللہ نے کر کے دکھائے کہ نہیں دکھائے۔ حضرت مریم کماری پاکیزہ، اور میرے رب کا ارادہ ہوا کہ بیٹا دینا ہے، نہ خامد کی ضرورت ہے نہ شادی کی ضرورت ہے، اور حضرت مریم معصوم 15-16 سال کی عمر، اور فرشتہ تمثل لہا بشرا سویا، جبریل انتہائی خوبصورت مرد کی شکل میں اندر، وہ ڈر گئی کہ دروازہ بند، باہروں کنڈی لگی ہوئی ہے، تالا لگا ہے، کدوں بڑا ہے بندہ؟ تو کہتے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی خیال ہے تو۔ وہ کہنے لگے بی بی ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے۔ تو کہنے لگے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ قال اہو لک
کیا ہے؟ غلامن زکیہ، میں آیا ہوں تجھے بیٹا ہونے والا ہے. لگی توبہ 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 توبہ، مجھے بیٹا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ. بیٹا ہونے کے تو دو راستے ہیں، ایک نکاح ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک زنا ہے وہ میں کر نہیں سکتی، نہ میں کیا ہے. زنا سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، نکاح سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے. یہ حرام کا نطفہ ہے، وہ حلال کا نطفہ ہے. تو کہنے کہ میرے تو دونوں کام نہیں ہیں، مجھے کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک وہو علی ہین. ارے مریم تیرا رب کہہ رہا ہے تو گل ہی کوئی نہیں، یہ تو گل ہی کوئی نہیں. اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی. وہ چھوٹا جا تھا کمرہ، آخر وہ دیوار کے ساتھ جا کے لگ کے کھڑی ہو گئی، ہن کدے جاوے. تو وہ کہہ رہے لا تخافی لا تخافی، نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر. لیکن وہ ایسے ایسے کانپ رہی ہیں. تو وہ انہوں نے یہاں سے پکڑا، اے دیکھو یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر کیا پھونک ماری. پھونک اور حمل ایک ہی جوڑے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ جو تیرا رب چاہے وہ کر دیتا ہے. حمل ہو گیا، اور حمل پورا 9 مہینے کا. ایسا نہیں کہ پھونک کے بعد وہ حمل کو پالتی رہی اور پھر 9 مہینے کے بعد ہوا. یہ تو قرآن نے بتایا. باقی مذاہب والوں کے ہاں حمل ٹھہرا اور 9 مہینے چلا، اور میرے رب نے بتایا نہیں. فحملتہ، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری، فوراً. عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے. اے کا کوئی مطلب نہیں ہے، الف کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو میں، لیکن میرے رب کی نے جو زبان پسند کی اس کے حرف کا بھی مطلب ہے. تو فحملتہ، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا. فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً ایک دور جگہ گئی، فوراً ایک دور جگہ گئی. فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فاجاءها المخاض. ساتھ ہی درد ذیل شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا، اور بچہ پیدا ہو گیا. لا الہ الا اللہ. اب وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ اور میں مر جاتی اور میرا مرنا لوگ بھول جاتے، پھر یہ بھی بھول جاتے کہ کوئی مریم آئی تھی. فناداہا من تحتہا، جبریل پھر آئے، اب سامنے نہیں آئے کیونکہ اب بے پردگی تھی. پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دی لا تحزنی، غم نہ کر مریم، قد جعل ربک تحتک سریا. انہوں نے ایسے پر مارا، وہاں سے چشمہ نکلا، کہ دیکھیے پانی اللہ نے تیرے لیے نکالا ہے. وہ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی. کھجور کا تنا اوپر سے کٹا ہوا تھا، اس کے اوپر نہ پتا تھا، نہ ٹہنی تھی، نہ شاخ تھی. تو فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ، مریم ذرا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ ذرا. انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، کہ اب دیکھ تازہ تر کھجوریں اللہ نے تجھے خشک تنے سے دے دی. دیکھ رہی ہو، ایسے ہی اللہ نے تجھے بن خاوند کے بیٹا دے دیا. لا الہ الا اللہ. تو اللہ کہتا ہے جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر سکتا ہوں، کرتا ہوں. تو ایک ڈیل کر لو، ایک ڈیل کر لو. فَإِن تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ چھوٹی سی زندگی، یہ مختصر سی زندگی اور یہ چھوٹی سی دنیا، اس میں تم میری مان لو. جو کہوں وہ کر دو، جو چھڑواؤں وہ چھوڑ دو، جو حرام کروں اسے حرام کر دو. وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ چھوڑ دے جو میں چھڑواتا ہوں. نکاح کر، زنا نہ کر، حلال بیچ، شراب نہ بیچ، کاروبار کر، بے ایمانی نہ کر، زبان سے بول، جھوٹ نہ بول، غیبت نہ کر، گالی نہ. خاص طور پہ ماں بہن کی گالی دینے سے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. اور ہمارے انڈیا پاکستان کے سب، میں تو پنجاب کا ہوں، تو کھوتے نو بھی گال کر دے جاندے پہ ہوندے، تو تیری فلانی تے تیری فلانی. یعنی ایڈے بے وقوف ہیں، جی سب تو بے وقوف مخلوق کے کھوتا انہوں بھی گالی کٹی جاتی. تو وہ کھوتے سے بھی زیادہ بے وقوف ہو گئے. تو میرا رب کہتا ہے دیکھ ہے حرام نہ دے، سن حرام نہ سن، کھا روکا نہیں، حرام نہ کھا، تجارت کر، حرام کی تجارت نہ کر، حلال کی کر، سچ بول، جھوٹ نہ بول، کپڑے پہن، ریشمی نہ پہن، عورت پہنے، زیور پہنے، سونا پہنے. تیرے لیے ایک چھلا بھی سونے کا حرام ہے. تو آجا جنت میں تجھے جنت کے کنگن سونے کے پہناؤں گا. اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت لگے گا. عورتوں، حالانکہ عورت کے لیے تو زیور ایک یعنی اس کی ضرورت ہے، اس کے حسن و جمال کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے. اور یہاں کہنے تم نے سونے کے قریب نہیں جانا. اچھا جی نہیں اللہ، اب جنت میں آ جا، اب میں تمہیں پہناتا ہوں. یحلون فیہا من اساور من ذہب، جاؤ میرے بندوں کو سونے کے کنگن پہناؤ، جاؤ انہیں ریشمی لباس پہناؤ، انہیں سونے کا تاج پہناؤ. وہ تاج
کا سب سے چھوٹا موتی اس تاج کا. دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا. اس کم وقت کے تاج کا وزن تھا 2.5 من. ان 2.5 من تک ہوتا بھی نہیں چاہ سکتا، تو وہ کیسے اٹھاتا تھا؟ وہ پہلے اس کے آگے کرٹن ہو جاتا تھا، ایک باریک تار کسی چیز کا اوپر چھت میں پھنسایا ہوا تھا اور تاج کو اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تو وہ آ کر سر وچ دے دینا ہے. وہ لگتا تھا کہ بادشاہ سلامان نے 2.5 من کا تاج پہنا ہوا ہے. پھر پردہ ہٹتا تو سارے سجدے میں چلے جاتے. ہمارا بادشاہ تو اوتار ہے، دیوتا ہے، اتنا بڑا تاج سر پہ اٹھا کے بیٹھا ہے، حالانکہ انہیں سارے نے بیوقوف بنایا ہے. تو میرا رب کہے گا تاج پہناؤ. اس تاج کا میرے نبی نے فرمایا ادنا سب سے چھوٹا موتی اگر گلاسگو کی مسجد میں رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی، نور پھیل جائے گی. تو ہیروں کی روشنی کیسی ہوگی، جوہر اور لال کی روشنی کیسی ہوگی. اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ. تھوڑی سی زندگی ہے، جو کہتا ہوں کر دے. شیطان کہتا ہے بڑی عمر پہ یہ پیچھے توبہ کر لے سا. میں نے تو جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، جو سب سے زیادہ صحت مند، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ عقل مند. اپنی موت سے دنیا کی حقیقت ہم پہ کھول کے چلا گیا. اپنی موت سے دنیا کی الفاظ ختم ہو گئے. معافی چاہتا ہوں. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب ڈور کھچ جائے. ابھی میں جوان ہوں، پھر میں بعد میں توبہ کر لوں گا. کیا خبر میرے عاصم کی طرح کسی اور کے بھی ڈور اسی طرح کھچ جائے تو کیا کرے گا وہ؟ کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو؟ تو میرا اللہ کہتا ہے اے تھوڑی ہی زندگی. بتاؤ اس دنیا کائنات کو بنے 25 ارب سال ہوئے ہیں، سائنسدانوں کی بات ہے. اس میں 60-70 سال کوئی شے ہے؟ 60-70 سال کی کوئی حیثیت ہے اس میں؟ تو اللہ کہتا ہے یہی تھوڑی سی زندگی، میں جو کہتا ہوں مان لیں. عورتوں کے کچھ احکام الگ ہیں، مردوں کے کچھ الگ ہیں. وہ تو مان لو، پھر آ جاؤ میرے پاس. کفی تو کفی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا، جو مانگو گے کر دوں گا، جو تمہارے تصور میں نہیں ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. اللہ تعالیٰ جنت میں کہے گا میرے بندو مانگو. آج میں تمہیں تمہاری نیکی کی وجہ سے نہیں، اپنی سخاوت کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں، مانگو. تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے پہلے ہی جنت دے دی، ہوں اور کی مانگی ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، آج میری شان کا تم نے مانگنا ہے، مانگو. کہیں گے اچھا یا اللہ راضی ہو جاؤ. وہ کہیں گے شاباش بھائی، اور راضی ہوں تو تمہیں یہاں بٹھایا ہے، ناراض ہوتا تو تھوڑی چھتر نہ پا رہے ہم دوزخ تو نے. راضی ہوں تو میں نے یہاں بٹھایا ہے، مانگو. ہمارا دماغ، مجھے ایک نیورولوجسٹ نے بتایا، میری بات نہیں، نیورولوجسٹ کی بات، کہ اس کی اگر تار بنائی جائے، تار، اور اس کو یہاں مسجد کی زمین سے اٹھا کر چاند کے اوپر سے، چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے گزار کر اس کو نیچے لایا جائے، یہاں اس کی گرہ بن جائے گی. اتنا لمبا دماغ کا تار ہے انسان کے یہاں، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں ایک بہت بڑا کمپیوٹر چھپا ہوا ہے. تو یہاں ہمارا دماغ صرف 5% کام کرتا ہے، 6%. آئنسٹائن کا کھول کے دیکھا تھا انہیں تو 11.2 تھا، 11.2. باقی سارے لم یبج نصیب. اور یہ جو تھوڑا سا دماغ کھلا ہوا ہے، ادنا لسی اتنے کداڑے چاہ رہے ہیں، اگر اللہ سارا کھول دینا تھا کی بنتا. تو میرا رب جنت میں یہ سارا دماغ کھول دے گا. اور ابھی جو ہمیں خوشی ہوتی ہے 4-5% جو دماغ ہے اس میں جو فیلنگ آتی ہے اس سے ہوتی ہے، جو غم آتا ہے وہ بھی اسی کے حساب سے آتا ہے. وہاں اللہ غم کو تو موت دے دے گا، تو دماغ کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر کو کھول دے گا. جب کوئی خوشی آئے گی تو اگر موت ہوتی تو ہم مر جاتے. اللہ وہ سارا کھول دے گا، کہے گا مانگ. اب لوگ مانگیں گے، عورتیں بھی مانگیں گی، ایمان والی مرد بھی مانگیں گے، یہاں تک کہ تھک جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اور مانگو. کہیں یا اللہ اتنا تو مانگ لیا، اب اور کیا مانگے؟ اللہ کہیں گے نہیں اور مانگو. پھر دوبارہ وہ سوچیں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے. پھر مانگتے مانگتے کہیں گے یا اللہ ہوں ساڑھی بس ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی اور مانگو. پھر وہ تیسری دفعہ ایک دوسرے کو پوچھو کہ تو کی مانگے ہو، تو کی مانگے یار، دسو تو صحیح. تو آپس میں مشورے ہو رہے ہیں. پھر اللہ سے تیسری دفعہ مانگیں گے اور مانگتے مانگتے تھک کے کہیں گے یا اللہ بس ہو. میرا رب کیا کہے گا؟ میرا بندو تم نے تو ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تو ابھی بہت باقی ہے. قد آتیتکم ما سألتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم. جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا ہے، اور وہاں جہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچا وہ بھی میں نے اپنے خزانوں سے تمہیں دے دیا ہے. جاؤ. کہیں گے یا اللہ ہمیں تو گلاسگو میں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت. وہ پیچھے سے سنو، جب یہ سارا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ ہو گئے. اللہ کہیں گے نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ. ابھی ایک وعدہ باقی تیرا جو تمہارا اللہ اب پورا کرے گا. تو وہ سارے کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ؟ الم یزحزحن عن النار ویدخلن الجنان.
یا اللہ کون سا وعدہ؟ آپ نے ہمیں جنت دے دی، آپ نے ہمیں زندگی دے دی، آپ نے موت کو موت دے دی، بڑھاپے کو موت دے دی، غم دکھ کو موت دے دی، پیشاب پخانہ ختم کر دیا، تو اور اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو میرے اللہ کی آواز آئی، رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی۔ رضوان جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں سی او جی ایم، تو اللہ کہیں گے رضوان، وہ کہے گا لبیک، کا پردے ہٹا، آج میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کر۔ غلامن زکیہ، میں آیا ہوں تجھے بیٹا ہونے والا ہے۔ لگی توبہ 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 توبہ، مجھے بیٹا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ۔ بیٹا ہونے کے تو دو راستے ہیں، ایک نکاح ہے، وہ میرا ہوا نہیں، ایک زنا ہے، وہ میں کر نہیں سکتی، نہ میں کیا ہے۔ زنا سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، نکاح سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، یہ حرام کا نطفہ ہے، وہ حلال کا نطفہ ہے۔ تو کہنے کہ میرے تو دونوں کام نہیں ہیں، مجھے کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک وہو علی ہین۔ ارے مریم تیرا رب کہہ رہا ہے تو گل ہی کوئی نہیں، یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ چھوٹا جہا تھا کمرہ، آخر وہ دیوار کے ساتھ جا کے لگ کے کھڑی ہو گئی، ہن کدے جاوے؟ تو وہ کہہ رہے لا تخافی لا تخافی، نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر، لیکن وہ ایسے ایسے کانپ رہی ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہاں سے پکڑا، اے دیکھو یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر کیا، پھونک ماری۔ پھونک اور حمل ایک ہی جوڑ ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ جو تیرا رب چاہے وہ کر دیتا ہے۔ حمل ہو گیا، اور حمل پورا 9 مہینے کا، ایسا نہیں کہ پھونک کے بعد وہ حمل کو پالتی رہیں اور پھر 9 مہینے کے بعد ہوا۔ یہ تو قرآن نے بتایا۔ باقی مذاہب والوں کے ہاں حمل ٹھہرا اور 9 مہینے چلا، اور میرے رب نے بتایا نہیں، فحملتہ، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری، فوراً۔ عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے، اے کا کوئی مطلب نہیں ہے، الف کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو میں، لیکن میرے رب کی نے جو زبان پسند کی، اس کے حرف کا بھی مطلب ہے۔ تو فحملتہ، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا۔